پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں. میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھرایا، پھر میں تمہیں وہاں تم دبئی کی سیر. اب کوئی آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، فرض کر لو بیگم کو ہنی مون کے لیے مری لے کر گیا، بعد میں پھڈا ہو گیا، بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا، پھر میں تمہیں نتھیا گلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی، پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف، ہم مڑے سوات مردان کی معلوم جبا ہے کیا ہے بہرحال جو بھی ہے، وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباد سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے. کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں تو بہت محبت کرتے ہیں. بہت اچھا خواب دکھایا آپ نے بھابھی کو. آپ بولو گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا. تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے دوسرا اس کو خواب کہے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تنوین تقلیل کے لیے، تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات، تیسرا قرینہ، اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے، ٹائم دیکھنا پڑے، بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے. تو یہ تیسرا قرینہ ہے. خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا. عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اچھی کہو کہتے ہیں، وہ کون پنجاب میں جب تقریر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ، تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے. خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین واضح قرینے قرآن مجید میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں. تبھی تو مشرکین نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے. پھر جب انکار کیا تو اللہ فرماتے ہم نے اس واقعے کو آزمائش بنایا. باقی اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ معجزہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا. ہر پیغمبر کو الگ قسم کے معجزے ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے ہیں. مردے کو زندہ، کوڑ کے مریض کو شفا، پیدائشی نابینے کی آنکھیں واپس، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماری، پھڑ 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 کر کے اڑ رہا ہے. یہ بہت ہی عجیب قسم کے معجزے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب جو تھا نا، میڈیکل سائنس، وہ اس وقت کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی. حکمت کا علم، حکیم، بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے تھے، لیکن ساری دنیا کے سارے حکیم کہتے تھے کوڑ کے مریض کا علاج ممکن نہیں ہے. ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ پیدائشی نابینا کی آنکھیں آ جائیں. بعد میں بینائی جائے تو آ سکتی ہے، جو پیدا ہی نابینا ہوا ہو اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی. ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ مردے کو کھلاؤ اور اس میں جان آ جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جو مر گیا وہ ختم، فینش، اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں جان، کوئی چورن چٹنی ایسی نہیں ہے کہ پتلے میں ڈالیں اور وہ اڑنا شروع ہو جائے. نہ نہ نہ. حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے نا، وہ تمام میڈیکل سائنس کو کیا کر رہے تھے؟ چیلنج، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر رہا ہے ان کے ہاتھ پہ. اگر علم طب نے ترقی نہ کی ہوتی نا، پھر حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے. لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ کوئی ماہر معاذ اللہ کوئی حکیم ہے، یہ جنہوں نے کوڑ کے مریض کو چپکے سے دوا کھلائی ہے اور وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک. لیکن علم طب نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن، بولو نا، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے معجزے اسی حساب سے دیے آپ کو. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، یہ سانپ بنا دیا، یہ یوں کر دیا، ایسے ایسے کرتب، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے نا، وہ والے معجزے جو جادوگر دکھایا کرتے تھے، اس طرح کے جادو. گریبان میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کیا ہو رہا ہے؟ سورج کی طرح چمک رہا ہے. یہ جادوگروں کے اس زمانے میں کرتب ہوا کرتے تھے. لاٹھی کو کیا بنا رہے ہیں؟ سانپ. اللہ نے کہا جادوگر بھی یہ کام کرتا ہے، آپ بھی کرو.
لیکن جادوگر جب یہ کرتا ہے تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. آپ جب کرو گے تو سچی مچی کا ہو جائے گا. تو جادوگر خود کہیں گے بھائی اٹ ازنٹ پاسبل. کیونکہ اگر جادو نے ترقی نہ کی ہوتی تو لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت. جو علم ترقی کرتا ہے تو اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. اگر عیسیٰ کو موسیٰ والے معجزے دیے جاتے, لاٹھی کو سانپ بنانے والے, تو اس وقت جادو کو کا ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا. وہ کہتے یار ہو سکتا ہے یہ جادو, یہ بھی جادو, یہ بھی جادو. لیکن جادو اتنی ترقی کر چکا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر تو لاٹھیوں کو سانپ بناتے ہیں, بنتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں روشن نظر آتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ادھر تو بھائی سچی مچی کا ہو رہا ہے. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرا دیا؟ جادوگروں سے. اور ہزاروں جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے پبلک کو دیکھنے میں ایسا لگا, حقیقت میں نہیں تھی وہ, دیکھنے میں ایسا لگا, ان کے جادو نے نا آنکھوں کو ایسے پردے ڈال دیے تھے, پبلک کو اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے جو میری طرف دوڑ رہا ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یخیل, خیالی دنیا میں تھا, حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیں. جب حضرت موسیٰ نے ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, واقعی اژدہا بن گئی. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے, فوراً سجدے میں گر گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا ہو کہ بھائی یہ دیکھو ذرا یہ بھی جادو ہے, ہمارا بھی جادو, تو ایکچولی ذرا ہم غور کرتے ہیں, ایک کانفرنس بلاتے ہیں, ہمارا آپس میں اس میں مذاکرہ ہوگا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ سانپ واقعی سچی مچی کا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا. فَأُلْقِي, دو لفظ قرآن میں بلاغت کے, ایک فا اور ایک القیہ. فا کا مطلب فوراً, ادھر لاٹھی سانپ بنی ہے, ادھر جادوگر فوراً. اور قرآن کہہ رہے سجدے میں گرے نہیں, القیہ گرا دیے گئے. گرا دیے گا کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن. بعض دفعہ سوتے میں استری کے قریب آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے, ہوتا ہے نا ایسے. یار ایک تو آپ لوگ کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھانی پڑے گی. دیکھو دھماکہ ہوتا ہے بعض دفعہ, ہم اچھلتے پہلے ہیں, سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر کچھ لاشعوری ایسی سینس رکھی ہے, وہ ہمیں حادثات میں کام آتی ہے. کیونکہ حادثے جب ہو رہا ہو تو پہلے سوچ کے پھر آپ عمل کرو تو ٹائم بولو نکل چکا ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹائم کیا ہو چکا. دیکھو ایک کتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ سوچتے ہو, پہلے تو یہ سوچتے ہو میرے ہی پیچھے آ رہا ہے, کسی اور کے پیچھے تو نہیں آ رہا. سوچنے کا ٹائم ملتا ہے نا آپ کو, کیونکہ جیسے کتا بھاگ سکتا ہے آپ بھی بھاگ سکتے ہو. آپ سوچتے ہو, پھر آپ غور کرتے ہو نہیں یار یہ میری طرف ہی آ رہا ہے, کتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے, اسپیڈ چیک کرتے ہو آپ اس کی. پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس سے بچنے کا میرے پاس بھاگنے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے. اگر بھاگنے کے علاوہ راستہ ہے تو مجھے تگڑ تگڑ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ پتھر اٹھا لیتے ہو کہ یار پتھر سے ماروں گا بھاگ جائے گا, تو مجھے بھاگنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پتھر اٹھاتے ہو, کتے کو اس طرح کرتے ہو, کتا اگر ڈر کے رک گیا تو آپ کہتے ہو بہت زبردست کام ہو گیا. کتا اگر کتے پنے پہ آیا ہوا ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہا, پھر آپ آخری حربے کے طور پر تگڑ تگڑ بھاگنا شروع کرتے ہو اور بالآخر آپ کی جان بچ جاتی ہے. یہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. لیکن کچھ اتفاقی حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر سوچ کے کام کرو گے تو جیسے وہی ہے نا, اکثر سناتا ہوں میں, ایک بیچارہ شیشے کے برتن بورے میں بھر کے بیچ رہا تھا. ایک عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی, تو ایک سیٹ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے اس میں کیا ہے. تو وہ شیشے کا برتن اس بیچنے والے نے اس سیٹ صاحب کے سامنے رکھا. سیٹ صاحب کو پتہ نہیں تھا اس میں شیشے کے برتن ہے. سیٹ صاحب نے بوری پہ پاؤں مارا, بولا اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا اب نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچنے کا ٹائم, بھائی اس میں ٹھوکر مار کے پوچھو گے تو اب نہیں ہے, پوچھ کے ٹھوکر مار دے آپ. تو کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں سوچ کے آپ بھاگو, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگنا پہلے پڑتا ہے, سوچنا بعد میں. تو یہ وہ حادثے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو سوچنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے, قدرت خود آپ کو بچنے کا موقع دیتی ہے, یعنی بچا لیتی ہے. جیسے اچانک جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم اچھلتے پہلے ہیں, سوچتے بعد میں. قدرت ہمیں اچھالتی ہے کہ ابے بھاگ یہاں سے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوا ہے. یا کتا بہت قریب آ کے ایک دم بھونکنا شروع کر دے, تو پھر آپ بھاگتے پہلے ہو, سوچتے بعد میں. اور خود ارادے سے نہیں بھاگتے, لاشعوری طاقت آپ کو کیا کرتی ہے, بھگا دیتی ہے. کوئی جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہو, آپ قریب سے گزرو, وہ ایک دم بھو کر کے جب آواز دیتا ہے تو آپ بھاگتے پہلے ہو, سوچتے بعد میں. یہ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں. یہ اس لیے رکھی ہیں کہ حادثوں, ایمرجنسی جب نافذ ہونا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں, پہلے کام ہو جائے پھر بعد میں سوچتے رہو. ابھی تو قدرت چاہ رہی ہے اس جگہ سے آپ ہٹ جاؤ, ورنہ مر جاؤ گے آپ.
بالکل یہی کام جادوگروں سے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسیوں کو، جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بنی ہے، تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے پہلے ہیں، سوچا بعد میں ہے. کیوں گرے پہلے؟ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی، بھائی یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جاؤ. بھائی پہلے سجدہ کرو، بعد میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سجدہ صحیح کیا یا غلط کیا. نہیں آ رہی بات. یہ قرآن کی بلاغت ہے. جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي، جادوگروں کو لاشعوری طاقت نے سجدے میں گرا دیا. یہ لاشعوری طاقت کون تھی؟ یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے، ہم ہل جاتے ہیں اچانک. تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ بھئی یہ لاٹھی تو حقیقت میں سانپ بن گئی، یہ تو عملاً ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے. اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے. اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یعنی اس کے انجام کیا ہے. تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے صحیح. اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورہ کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں نا، اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے. فقضی ما انت قاض، تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے. چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل. اور فرعون کو کب سے دعوت دی جا رہی ہے، کم وقت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ان کو یقین ہو گیا کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی نا. چند سیکنڈ کا ایمان ہے اتنا تگڑا. اور پھر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جتنی سزا دے گا اسی دنیا میں دے گا نا، تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا، آگ میں ڈال دے گا، قتلے بنا دے گا، جیل میں ڈال دے گا، عمر قید کی سزا دے دے گا، تو 25-30 سال کے بعد مرا کے کیا ہو جائیں گے، ختم. اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں نا، رب پر، اس پر جو ہمیں رب دے گا، واللہ خیر و ابقا، گاڈ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھا، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو بارگیننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر، ظاہر ہے وہ تو دے نہیں سکتا. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورہ کشتی نہیں ہے، کیونکہ نورہ کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں، ایک قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی واضح نشانیاں فرعون کو اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہے. لیکن فرعون کی کھوپڑی، کیونکہ دنیا کے نشے میں جب انسان آتا ہے نا، شہوت پرستی میں، جو آدمی زنا کے قریب جا رہا ہو نا، اسے 1000 سمجھا ہوا، 1000 دفعہ ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، زنا میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ گناہ ہے ہی ایسی برباد چیز، انسان کو اندھا کر دیتی. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ کس حساب سے، جادوگروں کو سمجھ میں آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے اعتبار. داؤد علیہ السلام کا دور تھا حکومت کا، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی تھی اس وقت، لڑائیوں کا دور تھا. اللہ نے ایسے معجزے دیے آپ کو جو جنگوں میں آپ کے کام آئے، لوہے کو پگھلا دیا آپ کے ہاتھوں میں، اس طرح سے. خیر تو ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں نا، وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹیبل ہیں. تو ایک معجزہ تو قرآن دیا، کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا. تو قرآن کا جو معجزہ ہے، قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ. کتابوں کا دور ہے نا، تو قرآن نے کیا کہا، ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ، جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ، بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں، لا کے دکھائیں، نہیں لا سکتے. قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں، آسمان ایسے بنا ہے، فلاں چیز ہے، اوٹ پٹانگ، جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھینکو تھے نا، اس دور کے جو سائنسدان تھے چندے کے سوا بس وہ پھینک رہے تھے، لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ تو بہت کچھ تھا. تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے، یہ والا نظریہ غلط؟ کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے، پاک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی، لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے، تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیا. اچھا تو معراج کیوں نبی کا معجزہ، نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل.
تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں بلندیوں پہ، روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا، آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں. زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز.